رازدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چونکہ کرلش عثمان سیریز میں نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے اور پرانے ایکٹرز کی جگہ بھی نئے کریکٹرز نے لے لی ہے، یہی وجہ ہے کہ اب نئے واقعات بھی آڈینس کے منتظر ہیں۔ جی ہاں، جہاں ایک طرف تاج الدین نویان جیسا طاقتور کمانڈر عثمان بے کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہیں بازنطینی کمانڈر یعنی روم کا جلاد بھی کم نہیں ہے۔ لیکن جس طرح عثمان بے نے کارا جلاسن کو تاج الدین نویان کے سامنے جہنم واصل کیا ہے، تو تاج الدین نویان عثمان بے کی دلیری سے اب خوب واقف ہو گیا ہے۔ اب سے پہلے تک شاید وہ عثمان بے سے آشنا نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ تاج الدین نویان ایک مسلمان منگول ہے، لیکن وہ افغانی ریاست کے بارے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایک بار پھر افغانی ریاست اور بازنطینیوں کے درمیان اتحاد ہونے جا رہا ہے، اور تاج الدین نویان رومی جلاد کے ساتھ مل کر عثمان بے کو بڑا دھچکا دے گا۔ اور ویسے بھی عثمان بے کے حریفوں کی یہ فطرت رہی ہے کہ جب منگول ان زمینوں پر آئے ہیں تو بازنطینیوں اور منگولوں کا اتحاد ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اصل میں یہ عثمان بے کے دشمنوں کی نہیں بلکہ عثمان بے کی ہی کامیابی ہے کہ ان کے دشمن تنہا عثمان بے کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دو خطرناک ویلنز کے آنے کے باوجود اگلی قسط عثمان بے کے نام رہنے جا رہی ہے، جو اپنی تیز دماغی سے نہ صرف دشمنوں کو ٹکر دینے جا رہے ہیں بلکہ ایک نئی تاریخ بھی رقم کریں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ آکباشلی گندوز بے اور عائشہ خاتون کیا اب یعنی شہر ہی رہیں گی، اور ایلجیم خاتون کی اورحان بے سے شادی کب ہوگی۔ رومی جلاد ان زمینوں پر کیا تباہی کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بات ہوگی کہ عثمان بے نے رومی جلاد اور تاج الدین نویان کے لیے کیا بڑا پلان ترتیب دیا ہے۔ کیا جرکتائی کا کردار سیریز سے ختم ہو چکا ہے؟ علاؤالدین اور گونجا کی لو سٹوری کا اختتام کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں بتائیں گے، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک ہی قسط میں کرلش سیریز کی ساری کہانی مکمل طور پر چینج ہو چکی ہے، جہاں ایک طرف مالن یعقوب اور سعادت خاتون سمیت کارا جلاسن کا کردار سیریز چھوڑ چکا ہے، تو وہیں دوسری جانب کرلش عثمان کی کاسٹ میں بہت سے نئے کریکٹرز کا اضافہ ہو چکا ہے۔ عثمان بے کے نئے دشمنوں کے ساتھ ساتھ نئے دوست بھی عثمان بے کی صف میں شامل ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اکباشلی گندوز بے اور عائشہ خاتون اب سے یعنی شہر میں ہی رہیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ عائشہ خاتون کی شادی کائی قبیلے میں ہونے جا رہی ہے۔ وہ کائی الپ کون ہوگا ابھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں تاج الدین نویان کے بارے۔ جی ہاں، تاج الدین نویان آخری منگول کمانڈر ہے جو ان زمینوں پر آیا ہے۔ اس کے بعد جو امیر چوبان تاریخی کریکٹر آئے گا وہ عثمان بے کی زمینوں پر نہیں آئے گا بلکہ کونیا تک ہی محدود رہے گا اور وہاں سے ہی حکم نافذ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر بات کی جائے تاج الدین نویان کی تو یہ کوئی تاریخی کردار نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بارے تاریخ میں کچھ ملتا ہے۔ اصل میں گورکھلو خان ایک تاریخی کردار تھا جسے سیریز کے اینڈ تک دکھانا تھا، لیکن وہ کریکٹر آڈینس کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کردار ٹائم سے پہلے ہی سیریز سے ختم کر دیا گیا۔ اب ظاہر سی بات تھی منگولوں کو سیریز کے اینڈ تک دکھانا تھا، تو تاج الدین نویان کا کریکٹر اپیئر کروایا گیا ہے جو کہ کافی لمبا چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تاج الدین نویان کا کریکٹر کافی بڑا چڑھا کر دکھایا گیا ہے۔ چونکہ پہلی ٹکر میں تاج الدین نویان عثمان بے کو گرا نہیں سکے، تو تاج الدین نویان نے پلان بی پر عمل شروع کر دیا ہے۔ چونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو تاج الدین نویان سب سے پہلے ہر اس بندے کو اپنی سائڈ پر لائے گا جو عثمان بے سے اختلاف رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاج الدین نویان نے محمد کو بھی خود کے ساتھ ملا لیا ہے، جبکہ افغانی ریاست کا بازنطینیوں کے ساتھ بھی اتحاد ہو جائے گا، اور آپ رومی جلاد کو تاج الدین نویان کے ساتھ مل کر پلان ترتیب دیتے دیکھیں گے، جیسا کہ اب سے پہلے استاد غیرہ اور کارا جلاسن کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات تو کنفرم ہے کہ تاج الدین نویان کا کریکٹر آڈینس کو پسند آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ وہ ایک مسلمان منگول ہیں۔ انہیں عثمان بے سے اختلاف ضرور ہے، لیکن وہ بازنطینیوں سے صرف فائدے کے لیے ہی اتحاد کریں گے اور بعد میں ان کے بھی سر قلم کر دیں گے۔ جبکہ دوسری جانب عثمان بے نے بھی دونوں دشمنوں سے نپٹنے کے لیے بہترین پلان ترتیب دیا ہے، کیونکہ عثمان بے کو بھی سب خبریں پہنچ رہی ہیں کہ کون کس کے ساتھ ملا ہے۔ رومی جلاد کی خبریں ہولوفرا اور اورحان بے کو بتا دیا کریں گی، جبکہ جرکتائی اور گونجا بھی تاج الدین نویان کی ہر خبر عثمان بے تک پہنچائیں گے۔ جی ہاں، جرکتائی جو کہ اس وقت سرحدی بازار میں موجود ہیں
और वो महमद बे के एक एक स्टेप की खबर उस्मान बे को देंगे। जी हाँ, जरकुताई का किरदार गायब या खत्म होने नहीं जा रहा, बल्कि पहले से ज्यादा उन्हें स्क्रीन टाइम दिया जाएगा और वो उस्मान बे के लिए जासूसी करेंगे। महमद चूंकि उस्मान बे से उनके वालिद याकूब बे को इन जमीनों से निकाले जाने का बदला लेना चाहता है, तो वो ताजुद्दीन नयान के साथ इत्तेहाद करके उस्मान बे को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश करेगा। ताहम हमेशा की तरह गोंजा अलाउद्दीन को सब बता देगी, इसलिए महमद बे का उस्मान बे को गिराने का ख्वाब वहीं चकनाचूर हो जाएगा। और जहाँ तक बात है अलाउद्दीन और गोंजा की शादी की, तो अब तक तो स्क्रिप्ट ऑडियंस के इंटरेस्ट के मुताबिक ही चल रहा है और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। याकूब बे जो कि गोंजा को गर्मिलारी बाजार इसलिए छोड़ गए थे कि वो उस्मान बे के कबीले पर नजर रखेगी, बिल्कुल इसके बरक्स होगा। उल्टा वो गर्मिलारी बाजार की खबरें अलाउद्दीन को देंगी। यही वजह है कि अलाउद्दीन बे एक बार फिर गोंजा पर यकीन कर लेंगे और इन दोनों के दरमियान सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा और आने वाले दिनों में अलाउद्दीन और गोंजा की शादी भी दिखा दी जाएगी। और जहाँ तक बात है याकूब बे की, तो उनकी अब सिर्फ खबर ही आया करेगी, जबकि महमद बे उस्मान बे की मुखालफत जारी रखेंगे। अगर शादी की बात हो ही रही है तो होलोफेरा और एल्जियम की भी बात कर ही लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एल्जियम खातून को ओरहान बे की दूसरी वाइफ के तौर पर सीरीज में शामिल किया गया है, जिस वजह से होलोफेरा के किरदार पर फोकस थोड़ा हट गया था। लेकिन अब एक बार फिर होलोफेरा को एल्जियम खातून से ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाएगा। जहाँ तक एल्जियम खातून की ओरहान बे से शादी की बात है, तो ये शादी सियासी नवीद की होगी, क्योंकि उस्मान बे अब सल्तनत को थोड़ा फैला रहे हैं और बहुत से लोगों को अपने झंडे तले भी ला रहे हैं। तो ओरहान बे की ये शादी सियासी फायदे के लिए होगी और उस्मान बे की मर्जी से होगी। जैसे कि उस्मान बे ने मौलन खातून से जो शादी की थी वो अर्तुल गाजी की वसीयत पर की थी, ताहम एल्जियम खातून से पहले ओरहान बे की शादी होलोफेरा से होगी, क्योंकि तारीख के मुताबिक भी ऐसा ही हुआ था। ताहम ये भी इम्कान है कि सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और थोड़ा सा इमोशनल टच देने के लिए होलोफेरा से भी पहले एल्जियम की शादी ओरहान से हो जाएगी और ओरहान बे भी उसी इम्तिहान से गुजरेंगे जिससे उस्मान बे वालिद की वसीयत का पास रखते हुए गुजरे थे। और वैसे भी ये शादी ताजुद्दीन नयान के खिलाफ भी उस्मान बे को मजीद मजबूत करेगी, क्योंकि रूमी जलाद जो कि बहुत ज्यादा खूनख्वार है, वो उस्मान बे को बड़ा दचका दे सकता है। जबकि रूमी जलाद के लिए भी एक बड़ा झटका ये हो सकता है कि अगर शहजादी मारिया काई कबीले से ही किसी आल्प से शादी कर लें। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि शहजादी मारिया किसी तुर्क से मोहब्बत करती हैं, जबकि अब खबरें ये आ रही हैं कि शहजादी मारिया की शादी उस्मान बे के ही किसी आल्प से हो सकती है, जो कि मुमकिन तौर पर कोनूर आल्प हो सकते हैं। हालांकि तारीख में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर फर्जी स्टोरी ऐड की जा सकती है। जबकि एक खबर ये भी है कि कोनूर आल्प की शादी आयशा खातून से की जा सकती है, जो कि एल्जियम खातून के भाई की बीवी थी। व्यूअर्स, आपके ख्याल से शहजादी मारिया की शादी किससे होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।